बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे उस रब्बे जुल जलाल की पनाह में होंगे। आज के व्लॉग में जिक्र किया जाएगा एक दफा दोबारा से हिंदुस्तान का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, पाकिस्तानी शहरियों की कत्ल में मुलव्वस होने के तमाम सबूत जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ फॉरेन ऑफिस में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सेक्रेटरी खारजा जो हैं उन्होंने पेश किए। खबर में तफसीलात जो हैं बड़ी इंतहाई अहम तफसीलात हैं, मैं अपने नाज़रीन को आगाह करूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्जिए के बारे में जो है आगाही मिलती रहे। आपको नाज़रीन बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि हिंदुस्तान जो है वो मुसलसल पाकिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी का निशाना बनाता है। पाकिस्तानी ज़मीन जो है उसके खिलाफ उसकी जो गंदी नज़रें हैं वो पाकिस्तान के अमन को तबाह करने में हर वक्त लगी रहती है। जब से नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं हिंदुस्तान के, उस वक्त से आर्टिकल 71 जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद से चाहे हिंदुस्तान में मुकीम मुसलमान हों या पाकिस्तान में मुकीम हमारे पाकिस्तानी शहरी हों, वो उनके शर से नहीं बच पा रहे। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में अमन जो तबाह करने में बहुत बड़ा किरदार इंडिया की रॉक एजेंसी का जो है वो अब भी है, पहले भी था। कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया, उसने फिर प्रॉपरली सारी डिटेल्स बताई कि वो एक्स नेवी ऑफिसर है, वो 4-5 साल से बलूचिस्तान में मुकीम है और पाकिस्तान में कराची जैसे शहर में, लाहौर जैसे शहर में और इस्लामाबाद जैसे शहर में मुख्तलिफ ब्लास्ट और टेररिज्म करवाने में उसने मुआवनत अदा की। उसने बाकायदा सारा बताया कि हिंदुस्तान सरकार जो है ये तमाम प्रोग्राम को फंड कर रही है कि ताकि पाकिस्तान का अमन अमान ख़राब किया जाए। साथ साथ अभी जो सेक्रेटरी खारजा हैं हमारे, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में। उन्होंने बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में जो हैं इंडिया के जो नापाक अज़ाइम हैं पाकिस्तान में उनके सबूत फराहम किए। मेरे पास कुछ डिटेल्स भी हैं उस हवाले से, लेकिन पहले आप ये सुन लीजिएगा कि सेक्रेटरी खारजा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा। Shahid Latif was assassinated outside a mosque in the city of Sialkot. A detailed investigation revealed that an Indian agent, Yogesh Kumar, based in a third country, orchestrated the assassination. Another Indian agent was involved in the killing of another Pakistani national, Muhammad Riaz, who was assassinated during Fajr prayers in a mosque in Rawalakot on 8 September 2023. We are sharing information on two cases. A few other similar cases are under investigation and we will reveal details about it. जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि सेक्रेटरी खारजा साहब का कहना था कि इंडिया की जो रॉक एजेंसी है वो डायरेक्टली मुलव्वस है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी जो दो शहरी हैं शाहिद लतीफ़ और मोहम्मद रियाज, उनको जो है वो उजरती कातिल है उमैर, उसके ज़रिए कत्ल करवाया गया। एक को सियालकोट में कत्ल करवाया गया, एक का मर्डर जो है वो रावला कोट में हुआ और उसमें जो प्रॉपरली फंडिंग है, जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ वो भी, उसके भी सबूत दे दिए गए। और साथ साथ इसमें जो उमैर है और उसका एक और जो सहूलतकार था वो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान से फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे और उनको गिरफ़्तार कर लिया। और उमैर ने अपने इतराफ़ी बयान में जो है वो तमाम जितने भी राज थे और सबूत थे वो सामने रख दिए। साथ साथ बैंक ट्रांजैक्शंस भी दिखाई उमैर ने और इसके बाद जो है वो एक बड़ी ही वाज़ेह चीज़ साबित होगी है कि पाकिस्तान में अमन, पाकिस्तान के अवाम का अमन, पाकिस्तान का अमन और पाकिस्तान को हर तरीके से जो है वो मुल्क दुनिया के सामने जो है पाकिस्तान का तसव्वुर और पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने में जो इंडिया है और इंडिया की रॉक एजेंसी है वो मुसलसल इस कोशिश में लगी हुई है कि पाकिस्तान का अमन तबाह किया जाए। लेकिन यहाँ पे ये बात मुझे सीना चौड़ा होकर फ़ख्र से कहना
میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہماری جو پاکستانی ایجنسیز ہیں، ہماری پاکستانی آرمی ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ اگر اپنی ڈیوٹی سر انجام صحیح طریقے سے نہ دے رہے ہوں تو یقیناً ہم پاکستان میں بسنے والے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بارڈرز محفوظ نہیں ہیں، ہم ان کی جو ہماری ایجنسیز ہیں، ہماری آرمی ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں ہیں، ان کی بھرپور محنت اور کاوشوں کی وجہ سے آج ہم اپنے ملک میں آزادی سے سانس بھی لے رہے ہیں۔ مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ مسائل ہیں، لیکن مسائل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ایجنسیز، اپنی آرمی پہ تنقید کرنا شروع کر دیں۔ اگر میں یہ بات بڑے ہی واضح الفاظ میں اپنے ناظرین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم اپنے گھروں میں رات کو سکون سے سوتے ہیں تو بارڈرز پہ ہمارے جوان جاگتے ہیں، ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ راتوں کو، دن کو، چاہے آندھی ہے، طوفان ہے، کوئی بھی کسی قسم کا بھی ایٹماسفیئر ہے، انہوں نے حلف لیا ہوا ہے کہ اس عرض وطن کو دشمن کی نگاہ سے بچائیں گے اور ساتھ ساتھ پاکستان کی شہریوں کی عزت محفوظ اور جانوں کو محفوظ کرنے کا حلف لیا ہوا ہے۔ تو آئی پراؤڈ آن مائی آرمی، مائی ایجنسیز، میں آل جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، آپ سب کو میرا سلوٹ ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح اپنی محنت کے سلسلے کو برقرار رکھیں گے اور پاکستان کو دشمن کی نظر سے محفوظ رکھیں گے۔ اب یہاں پہ ایک بات کہنا بہت لازم ہوگی اس حوالے سے کہ اوے مودی صاحب نہیں، اوے مودی کر کے تم سے بات کروں گا، تم میں انسانیت ہے؟ تم نے ابھی جو 1 ماہ پہلے کشمیر میں کیا وہ انسانیت ہے؟ وہ کیا کیا؟ تم نے لوگوں کو نوچا، تم نے ان کے سینسٹیو پارٹس میں مرچیں ڈالی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیا تمہارے گھر ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ انسانیت کا درس ہمارے پاک محمد مصطفیٰ سرکار نے اور آپ کے جو رام بھگوان ہیں انہوں نے بھی انسانیت کا درس دی ہے۔ اور تم انسان ہو، تم انسان نہیں، تم تو قاتل ہو۔ تم ایسے قاتل ہو کہ جس کو یقین کرو کہ مجھے لفظ نہیں مل رہے کہ ایسے کہ تم جیسے غلیظ بندے کے بارے میں یہ بات کروں۔ اور جو تمہارا میڈیا، وہ کیا بھونکتا ہے؟ وہ تمہاری جے جے رام کرتا ہے، جے کار کرتا ہے، تم ان کے باپ لگتے ہو، وہ تم سے ڈرتے ہیں سارے۔ اگر تم میں ہمت ہے نا مودی، تم میں ہمت ہے تو آؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ میرا تمہیں چیلنج ہے، میں اوپنلی کہتا ہوں، میں پورے پاکستان نہیں، صرف میں اکیلا آواز دیتا ہوں تمہیں، آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، میرا ایمان ہے اس کلمے پہ، آؤ میرے سے مقابلہ کرو۔ بتاؤ کدھر آنا ہے؟ تم بلوچستان میں، تم کشمیر میں، تم اسلام آباد میں، تم نے پاکستان کی کون سا ایسا شہر ہے جو اب تک چھوڑا ہے جہاں پہ تم نے اپنی دہشت گردی نہیں کروائی؟ تمہارے راک ایجنٹس پاکستان کے کس شہر میں نہیں ہے پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے؟ گرے لسٹ تک میں تم نے پاکستان کو ڈلوا دیا۔ تم اسرائیل کے ساتھ مل کے چلتے ہو پاکستان کے خلاف۔ تم ایک بزدل ملک ہو۔ اگر بزدل ملک ہو نا تم، اور اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم بہت دلیر ہیں، ہم بہت دلیر ہیں، آؤ تو مقابلہ کرو۔ کارگل بھول گئے ہو؟ 65 بھول گئے ہو؟ وہ بھیجا تھا نا اپنا پائلٹ، اس سے پوچھنا ہاؤ واز ٹی، وہ تمہیں بتائے گا کہ چائے کیسی تھی۔ تو مودی صاحب، یہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ انسانیت کے دائرے میں آ جائیے۔ آپ جو ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کا قتل عام کروا رہے ہیں، ظلم و زیادتی کروا رہے ہیں، مسلسل کشمیریوں کو ٹارچر کروا رہے ہیں، کتنی لاشیں، کتنی شہادتیں جو ہیں وہ کشمیر کی ہیں۔ میں خود کشمیری ہوں، میں خود سری نگر کا ہوں، میں خود کشمیر سے ہوں، پراؤڈ کرتا ہوں اس بات میں۔ میرے اپنے خاندان میں، میرے اپنے گھر کے جنازے کتنے اٹھے ہیں شہادت میں۔ تو خدارا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انسانیت کے دائرے میں آ جائیں، ورنہ خدا کی رسی بڑی مضبوط ہے، اس نے آپ کو پکڑا تو عبرت کا نشان ضرور بنائے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہاں پہ میری گزارش ہے یونائٹڈ نیشن سے اور تمام جتنے بھی عالمی عدالتیں ہیں، جو پوری دنیا کی جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اسے میرا گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ کے سامنے پاکستان نے متعدد بار جو ہیں وہ ثبوت رکھے ہیں کہ انڈیا کی جو ملوث ہے، انڈیا ملوث ہے پاکستان میں، اس کے کئی بار ثبوت رکھ چکا ہے۔ تو خدارا اب ذرا آنکھیں کھولیے۔ سیکرٹری خارجہ صاحب نے بھی ثبوت دے دیے ہیں، تمام ثبوت، بینک ٹرانزیکشن، جو اجراتی قاتل ہے عمیر، اس نے بتا دیا۔ ساتھ ساتھ اس نے جو 2 نام لیے وہ یوگیش اور اشوک کمار، یہ ملوث ہے، سب کچھ دے دیے۔ تو اس کے بعد بھی آپ کی خاموشی پہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا
آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے اور جتنی عالمی لیڈرز ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور تمام جتنے بھی متکبرین ہیں، مکتبہ سوچ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، یا جتنے بھی انسان ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک پیسفل ڈائلاگ کے ذریعے مسئلہ کشمیر بھی حل ہو، پاکستان میں بھی امن آئے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہندوستان بھی جو ہے وہ ڈائلاگس پہ بیٹھتا ہے، مکمل ڈائلاگس اور امن کے معاہدے پہ مکمل اترتا ہے، تو یقیناً ہم آپ کے ساتھ ٹریڈ بھی کریں گے، آپ ہمارے ہمسائے ہیں، ہم آپ سے دوستی بھی بڑھائیں گے، لیکن وہ دوستی نہیں بڑھائیں گے کہ ہم ہاتھ بڑھائیں تو آپ کمر میں خنجر کھوپتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے دشمن کی نگاہ سے، کیونکہ اس ملک کی خاطر جو ہے ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ بارڈرز پہ پاک فوج کے جوان آئے روز شہید ہوتے ہیں، ہمارے جو سیکرٹ ایجنسیز کے جوان ہیں وہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو بینگا عوام اور بینگا پاکستانی ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنے ارد گرد پہ نظر رکھیں، تاکہ ہم اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنا سکیں، اور اس ملک میں جو سونی طاقتیں دہشت گردی کرنے کے منصوبے بنا رہی ہیں ان کو ناکام کیا جائے۔ آج کے ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید آنے والے خبریں اور تجزیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والے تجزیے اور ہر خبر کے بارے میں آگاہی ملتی رہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔